ہماری جانب سے دوبارہ اس کو ہم نے اس کو جو ہے اس مطالبے کو دوبارہ زندہ کیا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھو نا اس چیز کو. سیاست کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو سیاست. لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے ہو, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تم نہیں کر سکتے ہو, نااہل اور نکمے تم لوگ ہو, اور تم کہتے ہو ہم چپ رہے. ہم اگر کوئی یہ پوائنٹ اٹھائیں تو بولتے ہیں جی سیاست کر رہے ہیں. اگر اسے سیاست کہتے ہیں تو یہ سیاست ہم پچھلے 40 سالوں سے کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لوگوں کے حقوق پہ بات کرتے رہیں گے, تمہاری کرپشن کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, تمہاری نااہلی کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, تمہارے نکمے پن کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یار ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے, عوام کا مطالبہ ہے, شہر کراچی کے ایک ایک بچے کا مطالبہ ہے, سندھ کے ایک ایک باسی کا مطالبہ ہے, پوری پاکستان کا مطالبہ ہے, پورے پاکستان کا مطالبہ ہے. میں آج پھر اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ذریعے آپ کے توسط سے تمام میڈیا مالکان سے ریکویسٹ کروں گا, ایک بار پھر اپنے صحافی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دینا بھائی, اس ایشو کو مرنے نہیں دینا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی نااہلی تھی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فائر بریگیڈ کے محکمے میں گاڑیاں نہیں ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے, تو ذمہ دار کون ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری میئر کراچی پہ بھی جائے گی, یہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ پہ بھی جائے گی, ان کے کابینہ پہ جائے گی. یہ ایسے نہیں بچ سکتے ہیں جناب, ایسے نہیں بچ سکتے ہیں. انہوں نے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آر جے مال بھول گئے لوگ, دیگر واقعات بھول گئے, اس پہ بھی بھول جاؤ, مٹی پاؤ اور آگے نکلو, مٹی پاؤ اور آگے نکلو. وہ چاہتے ہیں ہم بے حس ہیں. نہیں جناب, آپ سمجھتے ہو کراچی والے بے حس ہیں؟ نہیں ہے بے حس, نہیں ہے بے حس. سندھ کی عوام بے حس ہے؟ نہیں ہے بے حس. ہم سوال کریں گے, ہم عوام کی ترجمانی کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کو اس کو لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے تو ہاں, یہی تو سیاست ہے کہ لوگوں کے حقوق کی بات کرو. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تم کر نہیں سکتے ہو. تو آج بھی اسمبلی میں ہم نے وہی مطالبہ رکھا جو ہمارا مطالبہ پہلے دن تھا. آپ کو برا لگ رہا ہے, لگتے رہے, ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے, کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب اگلا اجلاس جمعے والے دن ہوگا, پتہ نہیں کس دن ہوگا, جمعے والے دن ہے. ہم جمعے والے دن بھی یہی والا مطالبہ رکھیں گے. جس کو جو برا لگتا ہے لگتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ کوئی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے یار؟ آپ صحافی بھائیوں سے سوال پوچھو, مجھے بتاؤ. آپ لوگوں نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا مذائقہ ہے؟ ابھی تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا, اسی لیے تو نہیں بن رہا ہے. بنا دو نا, ابھی کیا مسئلہ ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ یہ کوئی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے؟ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ اس طرح کے معاملات نہیں چل سکتے. اور یہ انشاءاللہ یہ عوام کی ترجمانی, اسے آپ احتجاج کہتے ہو, کہتے رہو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ عوام کی صحیح ترجمانی ہے, وہ ہم کر رہے تھے, ہم نے آج بھی کیے, ہم اگلے اجلاس میں بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. جی 5 کریں آپ, سنائیں. ایک اچھا, میں تھوڑا سا اس کو میں اور پیچھے لے جاتا ہوں. آر جے مال کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس شہر میں, اس کی ایک کمیٹی بنائی تھی سرکار نے انکوائری کی, اس کا کیا ہوا؟ ہم ان کی بات پہ کیسے بھروسہ کریں جناب؟ پھر لیاری میں بلڈنگ گر گئی, اتنا بڑا سانیہ ہو گیا, اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی, اس پہ کمیٹی بنی, اس کا کیا ہوا؟ یہ بچے گٹر میں مر رہے, 60-65 پچھلے 24 میں مرے تھے. ابھی نیپا پہ واقعہ, ریسنٹ واقعہ, یہ ہمارے ایم پی ایس گواہ وہاں کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا ہوا بھائی اس کا؟ دو لوگوں کو, افسران کو معطل کیا, وہ 2 مہینے بعد دوبارہ کہیں لگے ہوئے ہوں گے. تو کیا ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں؟ یہ طے کر لیں بھائی, یہ آئینی مطالبہ ہے. خدا را دیکھیں, ایک بات اور میرے ذہن سے رہ گئی, یہ میں نے کل بھی بات کی تھی, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, بری لگ رہی ہے, لگتی رہے بھائی. یہ جو وفاق نے ستو کا ڈرپ لگایا ہوا ہے, یہ ڈرپ کب نکلے گا بھائی وفاق کا؟ مرتے رہے لوگ اسی طرح. وفاقی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, یا شاید ان کو ترمیم میں وہ کیا کہتے ہیں, ضروریات ان کی زیادہ ہو جاتی ہیں, ان کو ریلیونسی مل جاتی ہے. حق بات کرو یار آپ, یہ بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا کہ نہیں جی بڑا برا ہوا, ادھر ایک یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. ایم کے مطالبے رکھ کے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اشتعال انگیز بیانات تو ان کی جانب سے آ رہے ہیں. تو وفاقی حکومت جو بھی ہمارے وہاں کے وزراء ہیں, خدا را ہوش کے ناخن لیں. وہ احسن اقبال صاحب بھی آ رہے تھے, پتہ نہیں کیا وزٹ پہ گئے نہیں گئے, گل پلازا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا اناؤنسمنٹ ہوئی. یہاں سے 60% ریونیو لے کے جاتے ہو یار اس شہر سے. کیا آپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ آپ کا کوئی رول نہیں ہے. ان کو بھی ان کے اوپر بھی سوال ہوگا. ایک لے لیتے نا, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ماضی میں دیکھا یہ گیا کہ آپ کی ایم کیو ایم
1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत से अलर्जा हो जाती रही है। आज क्या वजह है कि 80 जानें जा चुकी है, हुकूमत एमपीएम चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन वफाक की हुकूमत सच से मत नहीं होती। तो क्यों ना आप अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जब भी कोई आइन साजी हो, वफाक से हुकूमत बनाने के मामला हो, तो पीपल्स पार्टी एमपीएम के दर पे, एमपीएम पीपल्स पार्टी के दरों पे जाती रहती है। तो क्या वजह है कि जब अवामी इशूज आते हैं आप एक दूसरे के पीछे बातने में लग जाते हैं? भाई ये जो मुतालबे हैं एमक्यूएम के, इससे सिर्फ एमक्यूएम को फायदा होना है या पूरे सिंध की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना है, पहले ये तय किया जाए। किसके मुतालबे हैं ये? एमक्यूएम ने क्या बोला है कि जी एमक्यूएम वालों को कुछ दे दो? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो एक निज़ाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई क्या है? और रही बात कि जी बड़े बड़े चीज़ें हो जाती थी, अपनी वो जो शो कॉल्ड हमारे यहाँ बची कुची जमहूरियत है ना, ये सवाल उन लोगों से भी बनेगा। ये सवाल हमारा है भाई, एक्चुअली ये लाइन हमारी थी है कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जमहूरियत को जहाँ ज़रूरत पड़ती है, मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम को जब ज़रूरत पड़ती है तो एमक्यूएम रेलेवेंट हो जाती है। एमक्यूएम जब अवामी इशू उठाती है तो चिल्लाती रहती है, एमक्यूएम अकेली नज़र आती है, बाकी सियासी जमातें अपनी जगह नज़र आती हैं। 26वीं आईनी तरमीम देख लो, 27वीं आईनी तरमीम देख लो, तो जो करता धरता है उनसे भी सवाल होगा भाई, ये वाला ये शिकवा हमारा भी है। तो क्या करें, हम भी तो ये सूबाई हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं ना। हुकूमत तो इन्हीं की है ना, अब अच्छी लगे बुरी लगे हुकूमत तो यही है। हम मुतालबा तो हुकूमत से ही करेंगे ना, कोई खुदा ना खासा कोई जाती दुश्मनी अनात तो कुछ भी नहीं है। हम एक जायज़ आईनी मुतालबा कर रहे हैं यार, जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन। इस पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम जब हो रही है ये नहीं बन रहा, तब हमें खुटका हो रहा है कि भाई कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहीं, आप इसलिए तो मुतालबा जुडिशल कमीशन का नहीं कर रहे कि मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि ये जो गुल प्लाजा का खामिया है ये मुहाजिरों की नस्ल कुशी है, तो क्या ये ऐसे ही है? वेल देखें, तो क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? मेरा एक सवाल है, तो क्या नहीं है भाई? इस शहर में जो डेमोग्राफिक जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, आप सबको पता है, जो मुहाजिरों की बात की, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात की है, मेजॉरिटी है इस शहर में। तो ये तो नुकसान देखें, इस शहर में तो जो कर रहे हैं ना लोग, 80 लोग मार दिए कि क्या, अल्लाह माफ करे, शहीद कर दिए यार। ये इस निज़ाम ने मारे जिस निज़ाम के तहत ये हुकूमत चल रही है। इस लूले लंगड़े निज़ाम ने मारे जनाब, इस निज़ाम ने मारे। सैकड़ों लोग गटर में गिर के बच्चे मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए। ये निज़ाम लूला लंगड़ा है। डंपर के नीचे आके मर गए। तो मैं बोलूं कि वज़ीर आला साहब डंपर चला रहे थे? देखें, ये सब बिल्कुल बेकार बात होती है। उसूल बात होती है, उसूली बात ये है कि जिस निज़ाम के तहत ये हुकूमत चल रही है, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। ये बात तो आज से थोड़ी कर रहे हैं यार, 10 सालों से कर रहे हैं हम भाई। वेल, एज ऑफ टुडे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कल रात ये हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन से लेकर और जितने लोगों के पास जो सिक्योरिटी मौजूद थी, एमपीएस जितने भी थे, एमएनएज हमारे और मरकज़ी जो लीडरान हैं, उन सब की, वो वफाकी वज़रा जो हैं, उन सब की बशमूल मेरे सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। और मेरी इतला है, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आवामी लोग हैं, हम आवाम में ही रहने वाले लोग हैं ना, तो हमें ये शुबदेबाजी से हमारा तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, लेनी है ले ले। मैंने तो आज फ्लोर पे कहा है कि हम आज भी एहतजाज कर रहे हैं। आपको आज भी बुरा लगे ना तो आज भी ले लेना सिक्योरिटी। अबे भाई, हम आवामी लोग हैं यार, आवाम में रहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी का क्या मसला है भाई? और फिर जो चीज़ें होंगी ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आपके सामने, तो जिम्मेदारी किस पे जाएगी? तो खुद देखना है भाई हुकूमत को। ये उन्होंने ये चीप हरकत करके, मैं तो चीप हरकत बोलूँगा, अल्लाह माफ़ करे, ये सिक्योरिटी लेने से हमें डराएंगे। मतलब यार, कौन इनको मशवरे देता है यार? इन लोगों को कौन मशवरे देता है? और मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं देखें ये अच्छा हुआ ये बात हो गई, यहाँ खड़े होकर सीनियर, यहीं खड़े होकर बोला ना सीनियर वजीर ने कि झूठ बोल दी एमक्यूएम। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नहीं करो ये वाली बातें यार, नहीं करो खुदारा, झूठों पे अल्लाह की लानत यार, नहीं करो ये वाली बात। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, आप लोगों ने जाके सानिया प्लाजा के ऊपर एक एफआईआर या कुछ दरख्वास्त तक थाने के अंदर नहीं दिया, आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए? आपने जाके किसी चीज़ में जाके इंक्वायरी की थी, एक बार दरख्वास्त तक दी गई, ये किस तरह हुआ? जाके थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं इसको बोले
دیکھیں بھائی بات سنیں, آپ نے یہ سوال کیا تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ایک اویلیبل فورم ہے جو سندھ اسمبلی ہے. پہلے لاشیں تو مل جائیں, لوگوں کی پیاروں کے ٹکڑے تو مل جائیں جو لوگ جمع کریں گے. کس منہ سے جا کے لوگوں سے کہیں کہ اپنے پیاروں کی ایف آئی آر کٹواؤ؟ ابھی تو لوگ منتظر ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے, اپنے پیاروں کی باقیات کے لیے. جہاں تک رہی بات تھانوں کی, جہاں تک رہی بات ان کی کمیٹی کی, تو بھائی صاحب یہ نظام پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں, یہ تھانے بھی انہی کے انڈر ہیں, یہ سارا نظام ان کے انڈر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو یہ معاملہ کسی سمت جائے گا, ورنہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. انہوں نے کون سی انکوائری, جیسے علی خورشیدی صاحب نے بتایا کہ آر جے مول کی انکوائری نہیں کرا سکے, یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی کی جو ان کی صاحبزادی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے, میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے. 2 دفعہ ان کی حکومت آ گئی, اس کے بعد صدر پاکستان آ گیا, یہ کیا انکوائری کرائیں گے؟ ایسی انکوائری ہوگی کہ پھر جو ہے شراب شہد میں تبدیل ہو جائے گی. تو ایسی انکوائری کو ہم نہیں مانتے, نہ ایسے وزراء کی انکوائری کو مانتے, نہ ایسے وزیر اعلیٰ کی انکوائری کو مانتے.